السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن کریم اور موجودہ مسلمان۔ معزز سامعین کرام، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو سورہ علق کی ان ابتدائی 5 آیات میں جن چیزوں پہ ابھارا گیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بہتر سمجھتا ہے، حکمت اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی پڑھنے پہ ابھارا گیا جو بظاہر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس وقت کی صورتحال جو تھی، لوگوں کی جو حالت تھی، ان کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگ شراب نوشی میں مست تھے، خوشی بخوشی شراب پیا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکا زنی کرتے تھے، اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور پتہ نہیں کون کون سی خرابیاں اور کون کون سی غلط عادتیں ان کے اندر سرایت کر چکی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں سے رکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حکمت اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، لیکن ان آیات کو پڑھ کر یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان جب کسی چیز کو اپناتا ہے یا کسی چیز کو چھوڑتا ہے علم کی بنیاد پہ، نالج کی بنیاد پہ، تو وہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک انسان ایسی ہی سنی سنائی باتوں پہ جب عمل کرتا ہے تو وہاں اس کی نوعیت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ زہر ہے، زہر کھانے سے انسان مرتا ہے، زہر کھانے سے انسان اپنی جان تک بھی کھو دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اس طرح کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ اس طرح کی چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن جب انسان کو زہر میں اور پانی میں فرق نہیں ہو تو لوگوں کے کہنے پہ کبھی کسی چیز کو انسان چھوڑ بھی دیتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو انسان پی بھی لیتا ہے اور اپنا بھی لیتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ برائی کیا ہے، بدکاری کیا ہے، شراب نوشی کے نقصانات کیا ہیں، جب ان تمام چیزوں کو انسان کو معلوم ہو جائے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کے دل میں ان کی حقیقت سامنے آ جائے، تو انسان کیا ہے، ضرور بالضرور اس طرح کی بری چیزوں سے اور غلط چیزوں سے، غلط عادتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، صرف دنیاوی علم نہیں، صرف عصری علوم نہیں، بلکہ وہ علم جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، وہ علم جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں، وہ علم جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، وہ علم جس کی وجہ سے انسان غلط چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو پیدا کیا، ساری دنیا کا بنانے والا، اس میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو عدم سے وجود بخشنے والا، سب کو جنم دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو یہاں پہ خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، جس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری اور آپ کی حیثیت عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی ان تمام خوبیوں کے حقدار اور تمام مخلوقات میں اللہ کے فضل و کرم سے افضل مخلوق ہونے کا شرف جب ہمیں حاصل ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کریں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ واضح رہے کہ انسان تمام مخلوقات میں افضل صرف پیدائش کے اعتبار سے معاملہ نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں انسان کیا ہے، افضل اس وقت ہو سکتا ہے جب صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اور انسان زندگی بسر کرے۔ نہیں تو بہت سب سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے دوسرے لوگ بھی اچھے ہیں۔ انسان زبان سے صرف اپنے آپ کو سب سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے، اور جب عمل کا میدان آئے تو انسان کیا ہے، وہاں سب سے پیچھے ہو، تو ایسے انسان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل و شباہت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو ہم کیا ہے، سب سے اچھے ہیں۔ صحیح معنوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ دیکھیں، دو مرتبہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسانوں کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو باتیں سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے کے بعد اس میں طرح طرح کی مخلوقات کو وجود بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں نازل کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں راہ حق اپنانے کی تعلیم دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کیسے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور کیسے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ سب ساری چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم اور آپ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یہ نہ کہیں کہ قرآن کریم کیا مشکل کتاب ہے، نہایت آسان کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے ایک دم آسان بنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کتنے کتنے پارے اور کتنی کتنی صورتیں حفظ کر رکھے ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں، اور قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو کیا یہ صرف دوسروں کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ بالخصوص ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ملک نیپال میں، کیا نیپال کے لوگ کیا ہے اس سے محروم رہیں، اور کیا اس سے پیچھے رہیں؟ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد نہ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ نہ پڑھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ نہ اپنائیں؟ کوئی رکاوٹ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کسی طرح کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور یہ نہیں کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ عربی نکالے چربی اور فارسی نکالے تیل، اور لوگوں کی اس طرح کی بات اور کہاوت میں پڑھ کر ہم اور آپ عربی کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، ہم اور آپ عربی پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے۔ عربی نہایت ہی آسان زبان ہے۔ اگر ہم اور آپ بالخصوص قرآن کریم کو جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہمیں اور آپ کو شامل حال رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ساتھیوں، قرآن کریم کو اگر یقین جانیے ہم لوگ عادت بنا لیتے ہیں صبح و شام پڑھنے کے لیے، اور صحیح معنوں میں ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھنے لگتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کے فضل کے بھی ہم اور آپ مستحق ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے ہم اور آپ مستحق ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومستوى قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ بقیہ جو اس درس سے متعلق باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔